قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، متفق علیہ۔ حائضہ عورت سے کس حد تک مرد استمتاع کر سکتا ہے، لطف اندوز ہو سکتا ہے، اور حیض کی حالت میں کیا حرام ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اس کا بیان اس حدیث کے اندر ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ دو حدیثیں پڑھی گئی، حضرت انس بن مالک سے مروی اور حضرت عائشہ سے مروی حدیثیں آپ کے سامنے بھی پڑھی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود کے یہاں جب عورتیں حائضہ ہوتی تھیں تو اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے، لم یواکلوہا، اس کے ساتھ نہیں کھاتے تھے، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر نہیں کھاتے تھے، بلکہ ایک گھر میں رہتے بھی نہیں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، مسلمانوں سے، اصنعوا کل شیء، حائضہ کے ساتھ ہر چیز کرو سوائے نکاح کے، یعنی سوائے جماع کے، سوائے ہم بستری کے، باقی سب جائز ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، پوری حدیث اس طرح ہے کہ جب یہود کا طرز عمل صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ یہ اپنی عورتوں کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں ہیں اس کی حالت میں، بلکہ گھروں میں ایک ساتھ سکونت بھی اختیار نہیں کرتے، تو اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے آیت اتاری، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إِلَى آخر الآیہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ لوگ آپ سے دم حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ناپاکی ہے، دم حیض ناپاک ہے، تو عورتوں سے علیحدگی اختیار کرو فی المحیض، حیض کی مدت میں اور حیض کی جگہ سے، یعنی حیض کے زمانے میں محل حیض یعنی عورت کی شرمگاہ سے دوری اختیار کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمائش آیت کے بعد، اصنعوا کل شیء الا النکاح، سوائے مجامعت کے حائضہ عورت سے سب کچھ کر سکتے ہو، یعنی قبلہ، بوسہ، لمس، چھونا، چمٹ کے سونا، چمڑے کو چمڑے سے، جلد کو جلد سے لگا کر سونا، یہ سب کر سکتے ہو۔ جب یہ خبر پہنچی یہودیوں کے پاس، ابھی حدیثی مسلم کی چل رہی ہے، تو یہودیوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف طنز و تعریض کرتے ہوئے کہ یہ شخص ہماری ہر معاملے میں مخالفت کرتا ہے۔ تو اسید ابن حضیر اور عباد بن بشر، دو انصاری صحابی ہیں اور قبیلہ اوس کے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہود ایسا ایسا کہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم یہود کی مخالفت میں مجامعت بھی اپنی عورتوں سے حیض کی حالت میں کریں؟ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، رنگ بدل گیا، یعنی ناراضگی صاف آپ کے چہرے سے ظاہر تھی، کیونکہ مخالفت کسی کی کرنے کا یہ مطلب تھوڑی کہ ہم اپنی شریعت کی بھی مخالفت کر بیٹھے۔ جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ زمانے حیض میں اور محل حیض سے عورت سے علیحدہ رہو، اس مقام مخصوص سے الگ رہو، اس کا استعمال جائز نہیں ہے، تو پھر یہ جسارت اور جرأت کیوں؟ بہرحال جب ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غصے کا اثر پایا تو مصلحت اسی میں سمجھی کہ یہاں سے نکل چلے، چنانچہ یہ حضرات نکل گئے آپ کی مجلس سے۔ راستے میں ان دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دودھ کا ہدیہ آتا ہوا نظر آیا، کوئی شخص پیالے میں دودھ لے کر آ رہا تھا، تو یہ لوگ باہر ٹھہر گئے کہ دیکھتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غصے کا اثر نہیں ہوگا تو آپ ہم دونوں کو بھی بلا بھیجیں گے، اور ویسے ہی ہوا۔
کہ آپ نے کسی کو فوراً دوڑایا، کہا کہ دیکھو یہ اسید اور عباد جا رہے ہیں، ان دونوں کو بلا لو. جب قاصد آیا اور انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، تب ہم نے سمجھا کہ آپ کے اوپر کوئی غصے کا اثر اب نہیں ہے. یہ تو پہلی حدیث تھی. دوسری حدیث میں حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے، یعنی حیض کی حالت میں، فاستظر، تو میں ازار باندھ لیتی تھی. فاستظر واحد متکلم کا صیغہ ہے، یعنی مضبوطی سے ازار باندھ لیتی تھی. فیباشرنی، آپ مجھ سے بشرہ میں بشرہ ملا کر، چمڑے میں چمڑا ملا کر لیٹتے تھے یا سوتے تھے، درا حالے کے میں حائضہ ہوتی تھی. تو مباشرت یہاں پر باشرہ یباشر، چمڑے سے چمڑے ملانے، جلد سے جلد ملا کر کے سونا، یعنی قبلہ معانقہ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ سب کرتے. اور مباشرت اردو میں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو مجامعت کے معنی میں بھی ہے، وطی کے معنی میں بھی ہے، تو وہ تو ہرگز مراد نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جسم کو جسم سے لگا کر کے، چمڑے کو چمڑے سے لگا کر کے ایک ہی بستر پر سوتے، درا حالے کے میں حائضہ ہوتی. یہ حدیث متفق علیہ ہے. بہرحال آیت کریمہ یسألونک عن المحیض سے جو واضح دلالت سامنے آئی اور حدیث سے جو صراحت آئی ہے، وہ یہ ہے کہ حائضہ عورت سے بحالت حیض جماع کرنا، مجامعت کرنا حرام ہے، کیونکہ فاعتزلوا النساء فی المحیض اللہ نے کہا ہے، علیحدگی کا حکم فرمایا ہے. زمان حیض میں اور مکان حیض یعنی فرج سے الگ رہو. اور فرمایا ولا تقربوہن حتی یطہرن، ان سے قریب نہ ہو، یعنی مجامعت نہ کرو جب تک کہ وہ پاک ہو جائے. قربت سے مراد یہاں پر مجامعت ہے. یہ قربت جو ہے ولا تقربوہن، یہ جماع سے کنایا ہے. یہ نہیں کہ دوری اختیار کرو، ساتھ کھاؤ پیو نہیں، ایک بستر پر سو نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلق قربت سے ممانعت نہیں ہے، بلکہ خاص قربت مجامعت سے دوری اختیار کرو، جیسا کہ حضرت انس کی حدیث ہم نے پڑھی، اصنعوا کل شیء، ہر چیز کر سکتے ہو سوائے نکاح کے، یعنی مجامعت کے. نکاح تو اصل میں عقد کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ بیوی سے نکاح کر کے کوئی آیا ہے، یا میں نے نکاح تو امراتی کوئی کہے، نکاح فلان امراۃہ، فلاں نے اپنی عورت سے نکاح کیا، مطلب مجامعت کی. تو سب کچھ کرو سوائے مجامعت کے. بہرحال مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ حائضہ سے فرج میں وطی کرنا حرام ہے. حیض کی حالت میں حائضہ سے فرج کے اندر مجامعت کرنا حرام ہے، اور دبر تو خیر ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اس اجماع کو علامہ ابن المنذر نے، علامہ ابن حزم نے، ابن قدامہ نے، امام نووی نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اور کئی مفسرین نے نقل کیا ہے کہ امت مسلمہ کا اجماع اور اتفاق ہے کہ حائضہ سے مجامعت کرنا حرام ہے. اور جو شخص ایسا کرتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. امام شافعی سے امام نووی نے نقل کیا ہے، بلکہ شوافع سے امام نووی نے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص حائضہ سے بحالت حیض وطی کرنے کو حلال سمجھتا ہو تو وہ کافر ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کی آیت کا انکار لازم آتا ہے. یا ایک امر مجمع علیہ پر، ایک متفق علیہ امر کے اوپر جو قرآن اور حدیث کی نص صریح پر اجماع ہے، اس کا انکار لازم آتا ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی روشنی میں اور حضرت انس کی روایت کی روشنی میں کہ مجامعت چھوڑ کر کے حائضہ سے چمٹنا، بوس و کنار کرنا، معانقہ کرنا، قبلہ بوسہ لینا، چھونا، ازار کے اوپر کے حصے سے استمتاع کرنا درست ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ سرہ اور رکبہ کے درمیان، ناف اور گھٹنے کے درمیان جہاں پرائیویٹ پارٹ ہے اور عورت کے زانو ہیں، تو ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کے درمیان میں استمتاع کرنے کا کیا حکم ہے. تو یہ تو ہم نے سمجھا ہی کہ قبل یعنی فرج کا استعمال حرام ہے حیض کی حالت میں، اور دبر تو ہمیشہ ہی حرام ہے. صرف مسئلہ رہ گیا کہ فخذین، عورت کے دو زانوؤں کے درمیان اگر آدمی لطف اندوز ہونا چاہے یا اپنے عضو مخصوص کو عورت کے دو زانوں کے درمیان رکھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے یا نہیں. تو بعض علماء نے یا جمہور نے کہا کہ نہیں، سرہ اور رکبہ کے درمیان استمتاع جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم اپنی عورت حائضہ عورت سے کیا کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، حالانکہ حدیث میں کلام ہے، تو کہا ما فوق الازار، ازار کے اوپر، کمر کے اوپر، گویا کمر کے نیچے استمتاع نہیں کر سکتے. لیکن وہ حدیث جیسا کہ بتایا
اپنے موضوع پہ اپنے مقام پر آئے گی، اسے آج ہی کے درس میں ضعیف ہے، اور اس کے مقابلے میں صحیح روایت ہے اسنعوا کل شیء الا النکاح، سوائے وطی کے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو صرف قبول کو چھوڑ کر کے محل مخصوص جو مجامعت کا ہے فرج، اس کو چھوڑ کر کے بقیہ اور جگہوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو زانو وغیرہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ البتہ اب یہ دیکھنا ہے کہ کپڑے کے ساتھ اگر یہ عمل ہو مرد کا عورت کے زانو کے ساتھ، تب تو ٹھیک ہے، کسی حد تک معاملہ آسان ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ صاحب عضو تناسل بھی اڑیا ہو اور عورت کے زانو بھی کھلے ہوئے ہوں، کپڑا نہ ہو اس کے اوپر، ننگے زانو پر اپنی ننگی شرمگاہ رکھ کر کے اگر آدمی اس طرح سے لیٹتا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ شہوت سے مغلوب ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حیض کی حالت میں مجامعت کر کے عمل حرام کا مرتکب ہو لے۔ تو اس لیے ایمان اور تقوی کے ساتھ ساتھ ہر آدمی اپنی کنٹرولنگ پاور کو دیکھ لے کہ جذبات سے کہیں مغلوب تو نہیں ہو جاتا۔ اگر شہوت پہ کنٹرول ہو تو پھر وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان املککم لعربہ، اپنی خواہش نفس پر تم سب سے زیادہ کنٹرول رکھنے والے تھے۔ تو اگر کسی کی کنٹرولنگ پاور ہے ایسی کہ صاحب اگر اپنے جسم کو، اپنے عضو کو، آلے تناسل کو، اپنے نفس کو اگر ننگا کر کے عورت کی ننگی زانوں کے درمیان رکھتا ہے اور وہ لطف اندوز ہوتا ہے، چاہے اخراج منی ہی کیوں نہ ہو، اس کا غسل واجب ہوگا اس کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ مجامعت تک نہیں پہنچ پاتا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل اس کے لیے جائز ہے، اور یہی قول صحیح ہے جیسا کہ حنابلہ نے کہا ہے۔ لیکن یہ کہ صاحب ناف اور زانو کے نیچے گھٹنے کے درمیان میں کچھ بھی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے، یہ قول جیسا کہ جمہور کا ہے وہ قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے مجامعت کے ہر فعل کو حیض عورت کے ساتھ جائز قرار دیا۔ حیض کی حالت میں جمع کرنا شرعی اعتبار سے تو حرام ہے ہی، جیسا کہ حرمت پر آیت اور حدیث درج کر رہی ہے، لیکن طبی نقطۂ نظر سے بھی اطباء نے اس کو بہت نقصان دہ مرد عورت کے لیے بیان کیا ہے۔ اس کا اپنا ایک الگ مقام ہے، وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال جس حد تک بات معلوم ہو سکی ہے کہ اطباء یہ کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں مجامعت کرنے سے عورت کے خون کا بہاؤ اور تیز ہو جاتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صاحب رحم سے چونکہ خون آ رہا ہوتا ہے، تو رحم کی جو طاقت ہوتی ہے، قوت مدافعت، وہ کمزور ہو جاتی ہے، امیونٹی جس کو کہتے ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور بیکٹیریا کا اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے نقصان پہنچ سکتا ہے عورت کے جسم کو۔ پھر یہ بھی لوگ علماء اطباء کہتے ہیں کہ حیضہ سے مجامعت کرنے سے پیشاب کے راستے، بلکہ پیشاب کی تھیلی اور یہ کڈنیز پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہی کہ حیض کی حالت میں عورت کا جسم کمزور ہوتا ہے، اور نفسیاتی اعتبار سے بھی وہ پریشانی اور بے چینی میں ہوتی ہے، خاص کے شروعاتی ایام میں، تو اس لیے وہ طبعاً راغب نہیں ہوتی مجامعت پر۔ تو یہ ایک طرح سے اس کی نفسیات کے ساتھ اور اس کے کمزور جسم کے ساتھ، بیمار جسم کے ساتھ ایک طرح کا کھلواڑ ہے۔ اور پھر مرد کے لیے بھی اسی طرح کا معاملہ ہے کہ صاحب آپ عورت کی شرمگاہ میں جا رہے ہیں جہاں سے خون آ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ خون آپ کے جسم کے لیے، آپ کے عضو کے لیے نقصان دہ ہو، عضو مخصوص کے لیے، اور پھر اسی طریقہ سے آپ کے بھی پیشاب کا راستہ، پیشاب کی نلی اور وہ پیشاب کی تھیلی اور کڈنی وغیرہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ صاحب مجامعت کے درمیان میں عضو تناسل سے اگر اس کی فرج کی اگر دیوار اگر کچھ چھل جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے اور بھی تکلیف اور شدت بڑھ سکتی ہے، اور اس کے اندر انفلامیشن کی جو کیفیت ہو سکتی ہے عورت کے اندر اور مرد کے اندر، وہ بڑھ سکتی ہے۔ تو اس سب اسباب کی وجہ سے اور ان کے علاوہ اسباب کی وجہ سے بھی اللہ کی حاکمانہ یہ مبنی بر حکمت شریعت نے اس کو حرام کیا ہے۔ تو اس لیے بہر صورت آدمی کو حیض کی حالت میں بیوی سے مجامعت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ اس پر واجب ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے تو جیسا کہ سمجھا حرام عمل کا اس نے ارتکاب کیا، بلکہ امام شافعی نے کہا کہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک روایت ہے جس کی سند میں کلام ہے کہ اس کے اندر حیض کی حالت میں عورت پر سے مجامعت کرنے والے کو ملعون قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص حائضہ عورت سے وطی کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ بھی ہے، اور اس کفارے کے سلسلے میں جو حدیث آئی ہے وہ ہم آپ کے سامنے اب پڑھتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الذی یأتی امرأتہ وہی حائض قال یتصدق بدینار او نصف دینار، رواہ الخمسہ وصححہ الحاکم وابن القطان
ورجح غیرہما وقفہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اس شخص کے متعلق جو اپنی بیوی کے پاس آئے درا حالے کہ وہ حائضہ ہو، آپ نے فرمایا کہ وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔ دینار ایک سکہ ہے جس کا وزن 4.5 گرام اور کچھ لوگوں نے 4.25 گرام کا ہے، تو 4.5 گرام یا 4.5 گرام کا آدھا 2.25 گرام، 2.25 گرام یا 4.5 گرام 16 خیرات کرنا پڑے گا۔ خمسہ نے اس کی روایت کیا، امام احمد سمیت سنن اربع نے روایت کیا، اور حاکم نے اور ابن القطان نے اس کو صحیح کہا ہے، جبکہ دوسرے علماء نے اس حدیث کو موقوف کہا ہے کہ یہ ابن عباس کا قول ہے، صحابی پر موقوف ہے۔ اصل میں یہ روایت ابن عباس کے مولا آزاد کردہ غلام، جو اصل میں آزاد کرتا تو دوسرے کے تھے لیکن حضرت ابن عباس کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے مولا ابن عباس کہلاتے تھے، مقسم، تو وہ روایت کرتے ہیں۔ تو کبھی انہوں نے حدیث بیان کی ان ابن عباس فی الذی یاتی امرأۃ، ابن عباس سے روایت ہے اس شخص کے متعلق جو اپنی بیوی کو استعمال کرتا ہے حیض کی حالت میں، اور ایک دفعہ وہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ان ابن عباس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرفوعاً بیان کیا۔ تو یہ حدیث گویا موقوف اور مرفوع دونوں طریقے سے آئی، اور بعض سندوں میں یہ ہے کہ خود مقسم کہتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ مرسل روایت ہو گئی، تابعی نے روایت کر لیا نبی سے، لیکن دوسری جو 2 روایتیں ہیں وہ موقوف ہے اور مرفوع ہے۔ تو اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے اس حدیث کی سند پر کلام کیا کہ سندی اعتبار سے یہ معاملہ ہے کہ موقوف مرفوع دونوں ہے، اور موقوف زیادہ صحیح ہے، یہ کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں متن کے اوپر کہ متن میں بھی اضطراب ہے، کہ کہیں تو آتا ہے یتصدق بدینار اور نصف دینار، شک کا صیغہ ہے کہ 1 دینار کی خیرات کرے یا آدھا دینار کرے، کہیں یہ ہوتا ہے کہ صاحب کہتے ہیں کہ صاحب اگر شروعاتی دن میں حیض کی شروعات میں ابتدا میں اگر مجامعت کرتا ہے تو 1 دینار کرے، اور آخری ایام میں اگر کرتا ہے تو آدھا دینار کرے، کبھی یہ ہے کہ 1 دینار کرے، اگر 1 دینار کی طاقت نہ ہو تو آدھا دینار کرے، کچھ اور بھی حدیثیں ہیں، تو گویا کہ اس طریقہ سے متن میں اضطراب ہے۔ تو سند میں کلام اور متن میں اضطراب، مختلف الفاظ آئے ہیں جن کے درمیان تطبیق ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ جمہور یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی صدقہ نہیں ہے، توبہ استغفار کرے، لیکن صحیح یہ ہے انشاءاللہ کہ حدیث صحیح ہے۔ جہاں تک موقوف اور مرفوع ہونے کا سوال ہے، حدیث دونوں طریقے سے آئی ہے، اور مقسم کی حدیث ٹھیک ہے، آدمی معتبر ہے، تو موقوف روایت مرفوع روایت سے یا مرفوع روایت موقوف روایت کے معارض نہیں ہوتی۔ ایک حدیث انہوں نے ایک مرتبہ موقوف بیان کر دیا، ایک دفعہ مرفوع بیان کر دیا، دونوں طریقہ ہے ان کے سامنے، تو اس لیے اس کی تائید آپ کہہ سکتے ہیں یہ کہ ابن عباس پر جو موقوف انہوں نے بیان کیا ہے حدیث کو، وہ مرفوع حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ ایک آدمی کبھی سند کو لے جا کر کے صحابی پر روک دیتا ہے، اور کبھی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ حدیث مرفوع ہے، صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، تو کبھی وہ نبی تک سند کو لے جاتا ہے، تو اس لیے وہ موقوف روایت مرفوع کی تائید میں ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ بات جو آدھے دینار اور 1 دینار کی ہے، چونکہ کفارہ ہے اس گناہ کا، تو ظاہر ہے کہ یہ بات رائے سے نہیں کہی جا سکتی۔ حدود اور کفارات اور عبادات کے باب میں یا غیبی امور کے سلسلے میں کوئی بھی چیز رائے سے نہیں کہی جا سکتی، اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر صحابی بھی ایسی بات کہے جس کا تعلق کفارے سے ہو، سزاؤں سے ہو، عبادات سے ہو، غیبی امور سے ہو، جن میں عقل کی کوئی رسائی نہ ہو، تو وہ حکم میں مرفوع کے ہوتا ہے۔ تو اس لیے زیادت الثقۃ مقبولۃ کے تحت جس سند کے اندر مرفوع روایت آئی ہے مقسم ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الذی یاتی امرأتہ، تو الحمدللہ یہ زیادت الثقۃ مقبولہ، ثقہ راوی نے مرفوع حدیث کو ذکر کیا، اس لیے یہ مقبول ہے۔ اور رہا متن کے اندر اضطراب، تو اضطراب وہاں قادح ہوتا ہے یا حدیث کے لیے کمزوری کا سبب بنتا ہے جب ترجیح کی شکل نہ ہو، لیکن الحمدللہ جو حدیث یہاں امام صاحب لائے ہیں حافظ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ بھی اس حدیث کی صحت کی طرف گئے ہیں، جیسا کہ حاکم نے اور ابن القطان نے کہا ہے، اور حافظ ابن حجر نے بھی کوئی ریمارک نہیں کیا ہے، اور اسی طریقہ سے امام بخاری اور دوسرے لوگ بھی الحمدللہ اس کی سند کو بہتر ہی سمجھتے ہیں، اور یہ کہ صاحب کئی علماء نے، بڑے علماء نے، جیسے شیخ ابن تیمیہ نے، ابن القیم نے، شیخ البانی نے، شیخ ابن باز وغیرہ نے حدیث کو صحیح کر ڈالا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں
کہ روایت کے اندر اضطراب کو یوں دفع کریں گے کہ ہمارے پاس صحیح روایت دینار یا نصف دینار والی موجود ہے. بقیہ جو ہے کہ شروع میں اور آخر کا جو فرق ہے، یا ایک دینار خرچ کرے یا اس کی طاقت نہ ہو تو آدھا دینار کرے، یا کچھ اور جو روایت ہے، یا خمس دینار ہے، یا یہ ہے کہ صاحب ایک غلام آزاد کرے، وہ سب روایت ضعیفہ ہے. تو اس لیے جو صحیح روایت ہے دینار اور نصف دینار کی، وہ روایت دوسری روایتوں پر راجح قرار دی جائے گی. لہذا اضطراب یہاں قادح اور حدیث کو کمزور کرنے کا باعث نہیں بنے گا. اور یہ جو دینار یا نصف دینار ہے، یہ شک نہیں ہے، بلکہ یہ اور تخیر کے لیے، یعنی آپ کو اختیار دیا گیا کہ ایک دینار خرچ کر دو یا آدھا دینار تمہاری مرضی پر ہے، جیسا چاہو کر لو. ایک دینار دیتے ہو تو بھی ٹھیک، آدھا دینار دیتے ہو تو بھی ٹھیک، یعنی اختیاری معاملہ ہے، گویا کہ معاملے کو آسان کیا گیا ہے. لا الہ الا اللہ. تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا، انشاءاللہ صحیح حدیث ہے اور استدلال بالکل صحیح ہے، کہ جس نے بھی حیض کی حالت میں بیوی سے مجامعت کر لی، وہ توبہ استغفار کرے کہ اس نے عمل حرام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دینار یا نصف دینار اپنے گناہ کا وہ کفارہ ادا کرے. یہ قول امام احمد بن حنبل کا ہے، اور امام شافعی کا قول قدیم ہے. لیکن جو دوسرا قول انہوں نے کہا ہے وہ یہ ہے، جو جدید قول ہے شافعی کا، اور یہی قول حنفیہ اور مالکیہ کا بھی ہے، کہ کوئی کفارہ نہیں ہے، ہاں البتہ استغفار کر لے گا. اور ظاہر یہ علماء بھی اسی طرف گئے ہیں، سلف کی ایک جماعت بھی گئی ہے، کیونکہ کہا ہے کہ حدیث کے اوپر ذرا کلام ہے سندی و متنی اعتبار سے، اس لیے. لیکن صحیح یہ ہے کہ حدیث قابل استدلال ہے، حسن درجے کی روایت ہے، اس لیے صحیح قول یہ ہے کہ کفارہ دینا پڑے گا، ایک دینار یا آدھا دینار اس کو صدقہ کرنا پڑے گا. اچھا، جو لوگ کفارہ کے قائل ہے، اور یہی قول صحیح ہے امام احمد بن حنبل کا قول، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب کفارہ مرد کو دینا ہوگا، کیونکہ مرد نے ہی یہ جسارت کی ہے کہ حائضہ عورت کو استعمال کیا ہے. لیکن ہاں، اگر عورت بھی حرمت کا علم رکھتی ہے اور مرد کی اس نے موافقت کی تو اس کو بھی کفارہ دینا ہوگا، کیونکہ دونوں جرم کے مرتکب ہوئے. اس کو بھی معلوم ہے کہ صاحب یہ عمل حرام ہے، مرد کی تائید اس کو نہیں کرنی چاہیے، موافقت نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کو مخالفت کرنی چاہیے تھی. الا یہ کہ اگر اس نے ڈرایا، دھمکایا، مجبور کیا، اور اس نے خود کو مجبور پایا، بحالت اکراہ، جبر و اکراہ کی کیفیت ہوئی، اور تب عورت نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا یا بے بس ہو گئی، تب پھر انشاءاللہ اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مکرہا ہے، یا جاہلہ تھی، مسئلہ نہیں معلوم تھا اس کو، یا زور زبردستی اس پر کی گئی ہے، تو کفارہ نہیں ہے. جیسا کہ قرآن کا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر آدمی مجبور کر دیا جائے درحال کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. لہذا جب کفر کا کلمہ پڑھنے میں اکراہ کے سبب آدمی معذور سمجھا جائے گا تو دوسرے کام میں تو بدرجہ اولیٰ ہی معذور سمجھا جائے گا. لیکن مرد نے اس کو اپنی طرف مائل کیا اور عورت بھی مائل ہو گئی اور اس نے مخالفت نہیں کی جبکہ وہ جانتی تھی کہ عمل حرام ہے، تو اس کے اوپر بھی کفارہ لازم ہوگا، وہ بھی ایک دینار یا آدھا دینار صدقہ دینے کے لیے مکلف ہوگی. اب آئیے دوسرا حکم حیض کے تعلق سے، کہ حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں حائضہ نماز اور روزہ چھوڑتی ہے، اس کا مسئلہ ہے. اچھا، یہ حدیث امام بخاری نے متفق علیہ روایت ہے، ظاہر ہے، لیکن اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب ترک الحائض الصوم. امام بخاری مشکل باب قائم کرتے ہیں مشکل مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے. حالانکہ نماز روزے سے زیادہ اہم عبادت ہے، لیکن کہا باب و ترک الحائض الصوم، یہ باب نہیں لگایا ترک الحائض الصلاۃ، کیونکہ یہ تو سب جانتے ہی ہے کہ نماز کے لیے پاکی شرط ہے، عورت پاک نہیں ہے. لیکن روزے کے لیے تو پاکی شرط نہیں ہے، روزہ تو نام ہے صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے رکے رہنے کا اور جنسی خواہش سے رکے رہنے کا. تو روزے کے لیے تو پاکی کی کوئی بات نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امر تعبدی ہے، عبادت ہے، حکم ربانی ہے، حکم شریعت ہے. اس لیے اگر حیض کی حالت میں نماز بھی پڑھتی ہے اور روزہ بھی رکھتی ہے اور یہ جان رہی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، تو دین کا استہزاء اور مذاق ہوگا. اور کہیں ایسا نہیں کہ اگر جان بوجھ کے وہ ایسا کر رہی ہے بنیت استہزاء تو کفر لازم آئے گا. لیکن اگر ایسے ہی لوگوں کی نظر سے چھپنے کے لیے، گھر والوں پر اپنے معاملے کو ظاہر نہ کرنے کے لیے اگر اس طرح کی حرکت کر رہی ہے تو انتہائی غفلت ہے اور انتہائی مجرمانہ حرکت ہے، نعوذ باللہ. تو اس لیے حیض کی حالت میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا دونوں ہی ناجائز ہے. البتہ روزے کی قضا لازم ہوگی، رمضان کا روزہ ہوگا تو، اور نماز کی تو قضا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے، جیسا کہ ہم
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو اس کے بعد آ رہی ہے اس میں پڑھیں گے. تو حدیث یہ ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ نے فرمایا الیس اذا حاضت، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی؟ یعنی ایسا ہے کہ حیض کی حالت پہ نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے. کیونکہ جب اور جو ہے استفہامیہ انکاری ہے، جب نفی کا انکار ہو تو اس بات لازم آتا ہے. کیا ایسا نہیں ہے کہ حائضہ نماز نہیں پڑھتی ہے روزہ نہیں رکھتی ہے؟ یعنی ایسا ہے، یعنی یہ بات سب جانتے ہیں کہ حائضہ نماز نہیں پڑھتی روزہ نہیں رکھتی. یہ بات آپ نے کب فرمائی تھی؟ پوری تفصیل ہے یہ بخاری شریف کے اندر جو روایت ہے. اور ترک الحائض یا صوم کا باب بتایا کہ حائضہ روزہ چھوڑے گی، وہ پوری حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ تھا یا عید الفطر تھا، بہرحال عیدگاہ نکلے اور خطبہ آپ نے دیا، پھر عورتوں کے پاس سے آپ گزرے یا عورتوں کے پاس قریب ہوئے تاکہ ان کو بھی کچھ نصیحت کرے. اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے عورتوں کی جماعت، یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو. فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے تمہاری اکثریت کو یا تم لوگوں کو جہنم کی اکثریت پایا ہے. یعنی تمہاری اکثریت جہنم میں یا جہنم میں جانے والوں کی اکثریت عورتوں پر مشتمل ہے. تو عورتوں نے کہا یا کہنے والی نے کہا ہوگا کہ کیوں یا رسول اللہ، ولیما یا رسول اللہ، وبما یا رسول اللہ، کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم عورتیں لعن طعن بہت کثرت سے کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو. کفران عشیر، کفران یا کفر یعنی کفر نعمت مراد ہے. اور آپ نے اسی موقع پر فرمایا کہ میں نے عقل اور دین میں تم عورتوں سے زیادہ کسی کو ناقص نہیں پایا. اچھے بھلے آدمی، عقل مند آدمی اور ہر معاملے کو پورے عمدگی کے ساتھ اور اچھی طریقے سے انجام دینے والے حزم و جزم والے آدمی کے بھی دماغ کو اور گدے کو یہ عورتیں کھا جاتی ہے، لے جاتی ہے. تو اس پر پھر عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے دین کا اور ہمارے عقل کا نقصان کیا ہے؟ ہمارے دین میں اور عقل میں کیا نقصان ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ دو عورتیں گواہی دیتی ہیں وہ ایک مرد کے برابر ہوتی ہے؟ یا یہ کہہ لیجیے کہ ایک عورت کی گواہی جو ہوتی ہے وہ مرد کی آدھی گواہی کے برابر ہوتی ہے؟ دو عورتوں برابر ایک مرد کے کسی معاملے میں، خاص کے مالی معاملات کے اندر دو مرد ہونے چاہیے یا ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے. تو گویا دو عورتیں مل کر کے ایک مرد کی گواہی کے قائم مقام ہوتی ہے. گویا کہ ایک عورت آدھے مرد کی گواہی ہے. یہ عقل کی کمی ہے کہ وہ معاملے کو بہت اچھی طریقے سے ضبط نہیں کر پاتی. عام عورتوں کی بات کہی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ عورتیں ہوں 1% ہوں یا اس سے بھی کم، 1000 میں 2 4 5 نکل جائیں ایسی جو عاقلہ ہے، باتوں کو بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کرنا جانتی ہیں اور ترتیب وار باتوں کو پیش کر سکتی ہے. ورنہ اکثر عورتیں آگے پیچھے گفتگو کو پیش کرتی ہیں تو دوسری مل کر کے، دونوں مل کر کے وہ گواہی کو مکمل کرتی ہیں. تو یہ اکثریت کے پیش نظر یہ بات کہی جا رہی ہے. تو یہ تو عقل کا نقصان ہے. اور کا دین کا نقصان یہ ہے کہ صاحب حیض کی حالت میں عورتیں نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی. تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ معذور ہے، لیکن ایسا تھوڑی ہے کہ صاحب معذور ہے تو ان کو عذر کے ایام میں نماز نہ پڑھنے کا بھی ثواب دیا جائے گا. گناہ تو نہیں ہوگا ان کو کیونکہ وہ معذور ہیں اور شریعت نے رخصت دی ہے، بلکہ قضا تک سے ان کو فری کیا ہے نماز کے معاملے میں. لیکن ظاہر ہے کہ مرد حضرات ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں اور عورتیں اپنے عذر کی وجہ سے مخصوص ایام میں نماز نہیں پڑھتی ہے، حیض کے ایام میں. تو ظاہر ہے کہ ان کے ثواب میں کمی ہوگی. تو یہ دین کا نقصان ہے. تو اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین کا نقصان کیا ہے؟ کہا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصوم، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نماز روزہ نہیں کرتی؟ تو کہا کہ ہاں یہ تو ہے کہ اس کی حالت میں ہم لوگ نہیں کرتے ہیں. تو کہا فذالک من نقصان دینہا، یہی تو اس کے دین کی کمی ہے، یہ تو اس کی دین کی کمی کی علامت اور پہچان ہے. تو یہ اپنے حدیث دیکھا، اس میں محل شاید یہ تھا کہ حیض کی حالت میں عورتیں روزہ اور نماز نہ کریں. گویا کہ روزہ اور نماز چھوڑنا واجب ہے. یہ امر مجمع علیہ ہے، اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں. لیکن ہاں، جس طریقے سے اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ حیض کی حالت میں یہ دونوں چیزیں جائز نہیں ہیں، اسی طریقے سے اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ نماز کی قضا عورتوں کے اوپر، حائضہ کے اوپر واجب نہیں ہے اور روزے کی قضا واجب ہے. دلیل سید کی روایت ہے، معاذہ عدویہ کہتی ہے انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ حائضہ روزے کی قضا کرتی ہے اور نماز کی قضا نہیں کرتی؟ یہ سمجھ کر کے کہ نماز تو زیادہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے اسلام میں روزے کے مقابلے میں. اچھا، یہ عقیدہ خوارج کا بھی ہے
کہ قضا کرے گی. تو کہا کہ حروریت انت، کیا تو حروریہ ہے، مقام حرورہ میں رہنے والے خوارج جیسا نظریہ اور عقیدہ رکھتی ہے؟ کہا نہیں، میں ایسی پوچھ رہی ہوں معلومات کے لیے، واقفیت کے لیے، کہ کیا بات ہے کہ نماز قضا نہیں کرتی اور روزے کی قضا کرتی ہے. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کوئی حکمت نہیں بتائی. کہا کہ کان یصیبنا ذالک، ہم کو یہ حالت پیش آتی تھی یا ہم لوگ حیض کی حالت سے گزرتے تھے، ہم عورتیں یعنی نبی کی ازواج اور دوسری مومنات. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، ہمیں رمضان کے روزے کا یا روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. بس سنت سے ثابت ہے، نبی کا فرمان ہے، اس فرمان پر عمل کرے، چاہے اس کی حکمت سمجھے نہ سمجھے. شریعت پر عمل کرنا بجائے خود حکمت ہے، کیونکہ اللہ کی شریعت میں یہ بات داخل ہے. تو انہوں نے دلیل شرعی ذکر کر دیا اور اسی کے ذکر پر اکتفا کیا، حکمت کچھ نہیں بتایا. تو معلوم ہوا کہ مومن کا کام یہ ہے کہ دلیل پر مطمئن ہو. ویسے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ہر حکم میں حکمت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل کی رسائی اس تک ہو یا نہ ہو. بہت سے علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے، جس میں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ حائض نماز اس لیے نہیں قضا کرتی ہے یا اس لیے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں رخصت ہے کہ نماز یومیہ عبادت ہے اور حیض ہر مہینے آتا ہے. تو ہر مہینے اگر 5 دن یا 7 دن کی نمازیں اگر چھوٹتی ہیں تو ایک دن کے اندر ویسے ہی 17 رکعت نماز فرض ہے، سنن کو تو چھوڑ دیجیے. تو اگر یہ 7 دن ہے تو پھر 17 کو 7 سے تو کتنی رکعتیں ہو جائیں گی. اور ہر مہینے کا یہ معاملہ ہے، جبکہ رمضان کا روزہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور اس میں 7 دن کا روزہ ہے، جس کو وہ اگلے مہینے میں یا شوال سے لے کر کے اگلے رمضان تک وہ پورا کرے گی. اگرچہ بہتر یہ ہے کہ مبادرت کرے، جلدی قضا کرے. تو اس طریقے سے 7 دن یا 5 دن کے روزے کی قضا سال بھر کے اندر مشکل نہیں ہے. اور چونکہ پھر 23 دن جو ہے وہ روزہ بھی نماز بھی پڑھتی ہے پاکی کے، یا 25 دن اگر پاکی کے ایام ہے، کسی عورت کے 5 دن حیض کے ہے، 25 دن پاکی کے ہے، تو الحمدللہ تدارک ہو جاتا ہے ہر مہینے. لیکن سال کے جو روزے چھٹے ہیں اگر ان کی قضا نہ ہو تو رمضان کے روزے کی قضا کا تدارک نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے اس کو کہا گیا کہ صاحب اس کی قضا کی جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کی مصلحتوں کو بہتر جانے. اب ہمارے پاس جو حدیث ہے کہ جس طریقے سے نماز جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے کعبہ کا طواف بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ مسجد میں عورتوں کے لیے داخلہ ممنوع ہے، جو صحیح قول ہے اہل علم کا. اور دوسری یہ کہ طواف کے لیے بھی طہارت شرط ہے. تو حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لما جئنا صرف حزت فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افعلی ما يفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری. متفق علیہ. فی حدیث، یعنی فی حدیث طویل کے اندر لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب ہم مقام صریف پہ آئے، یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے کہ حج کی نیت سے گئی تھی اور وہاں مقام صریف جو تنعیم کے راستے، جب آپ مدینے کے راستے میں چلیں گے تو حدود حرم سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر، حدود حرم جو تنعیم ہے وہاں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر مکے کے شمال میں ایک وادی ہے، جس کو وادی صریف کہتے ہیں. اب تو خیر آبادی بڑھ گئی ہے، جس سے ہو کر راستہ جاتا ہے مدینے کا، مکہ اور مدینے کا راستہ جاتا ہے. تو جب اس مقام پہ پہنچی تو کہتی ہے کہ حس تو مجھے حیض آ گیا. تو میں رونے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، وہ انا آپ کی میں رو رہی تھی. تو آپ نے کہا مایوب کی کہ بھلا کون چیز تم کو رولا رہی ہے، کیا سبب ہے رونے کا؟ تو کہنے لگی کہ لوددت تو واللہ انی لم احج العام، میں تو یہ سوچی کہ کاش میں اس سال حج کو آتی ہی نہیں. آپ سمجھ گئے. آپ نے کہا لعل کے نفستے یا نفستے، لگتا ہے کہ تم کو نفاس آ گیا، حیض آیا. حیض پر نفاس کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ نفاس کا جو خون ہوتا ہے ولادت کے بعد وہ بھی اصل میں حیضی کا خون ہوتا ہے. تو میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. کہا کہ نہیں، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، کل بھی یہ حدیث کا ٹکڑا آیا تھا فإن ذلک شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم. گفتگو کے ضمن میں بات آئی تھی کہ یہ فطری خون ہے، قدرتی خون ہے، پیدائشی خون ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بنت حوا کے اوپر لازم کیا ہے. پریشان مت ہو. افعلی ما یفعل الحاج، یہی آپ نے فرمایا، افعلی ما یفعل الحاج. حجاج کرام جو بھی کام کرتے ہیں سارے کام کر، مینا، عرفات، مزدلفہ، سارے مشاعر مقدسہ میں جانا ہے، کیونکہ وہاں ٹھہرنے کے لیے پاکی شرط نہیں. غیر اللہ تطوفی بالبیت، سوائے اس کے کہ کعبہ کا طواف مت کرو. صرف کعبہ کا طواف تمہارے لیے منع ہے، حتیٰ تھوڑی جب تک کہ پاک نہیں ہو جاتی، غسل کر نہیں لیتی، حیض سے طہارت نہیں ہو جاتی. اگر
کچھ طواف کر چکی تھی کہ بیچ میں حیض آ گیا تو پھر وہیں سے وہ باہر نکلے گی اور وہ طواف اس کا باطل ہو جائے گا، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر طواف کر چکی ہے تو پھر صفا مروہ کی سعی کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، وہ کر سکتی۔ لیکن اگر طواف سے پہلے حیض آ گیا یا اثناء طواف حیض آ گیا تو پھر وہ طواف اس کے ذمہ باقی رہا۔ بہرحال حضرت عائشہ کے قصے میں یہ ہے کہ صاحب آپ نے کہا کہ چلو 8 تاریخ مینا نکلنے کی ہو گئی، اس وقت تک وہ پاک نہیں ہوئی، تو آپ نے کہا کہ عمرہ پر حج کی نیت کا اضافہ کر لیں، یعنی حج قران میں تبدیل کر لیں اپنے حج کو، اپنے عمرے کو، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ ہدی کا جانور نہیں تھا سب کو آپ نے یہ کہا تھا کہ عمرہ کر کے حلال ہو جانا، جس نے ہدی کا جانور جس کے ساتھ ہے وہ اپنے احرام پر باقی رہے۔ تو ان کا بھی جو حج کی نیت تھی وہ عمرے میں تبدیل ہو جاتی یا تحویل کی جاتی۔ آپ نے کہا کہ عمرے پر حج کی نیت کا اضافہ کر لے، گویا قاعدہ ہو جا۔ اور جب 10 کو پاک ہوئی، 10 ذی الحجہ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ کروایا، اس کو طواف زیارت کہتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کیا انہوں نے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہارا حج کا طواف اور کعبہ کی سعی، یہ صفا مروہ کی سعی یکفی لحجتک و عمرتک جمیعا، تمہارے حج عمرہ دونوں کے لیے کافی ہو گیا۔ خیر چلیے 13 تاریخ کو پھر جب مینا سے لوٹے آپ، وادی محسب میں قیام پذیر ہوئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا کہ وہ ایک عمرہ اور کریں گی، کیونکہ ان کی بہنیں، ان کی صاحبات یا ان کی سوکنیں حج عمرہ کر کے لوٹ رہی ہیں، 2 مرتبہ انہوں نے طواف کیا، 2 مرتبہ سعی کی، اور میں ایک ہی طواف ایک ہی سعی کر کے لوٹوں۔ تو آپ نے ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ لے جاؤ ان کو مقام تنعیم سے عمرے کی نیت کرا کر کے عمرہ کروا کر لاؤ، اور فجر میں ملاقات کرو، تاکہ فجر کی نماز 14 کی صبح میں پڑھ کر کے ہم لوگ نکل چلے۔ یہ بہرحال یہ بات لمبی ہو گئی، تو اسی موقع پر آپ نے یہ کہا تھا حضرت عائشہ کو کہ افعلی ما یفعل الحاج، وہ سب کام کر، اور حائضہ اگر گئی مکے میں عمرے کی نیت سے اور نہیں کر پائی تو وہ قران کی نیت کر لے، کیونکہ تمتع میں بھی ہدی دینا ہے اور قران میں بھی ہدی دینا ہے، تو عمرے پر حج کی نیت کا اضافہ کر لے، مینا عرفات مزدلفہ سب سے ہو کر کے جب پاک ہوگی جا کر کے کعبہ کا 7 چکر طواف کا لگاوے، صفا مروہ کی صحیح کر لے، حج عمرہ دونوں ہو گیا۔ اور اگر چاہے کہ نکلنے سے پہلے ایک عمرہ ہم اور کر لیں تو چلیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے عمل پر عمل کرتے ہوئے یا ان کے طریقے پر جو عیسیٰ نے ان کو اجازت دی تھی ایک عمرہ وہ الگ سے بھی کر سکتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مقامات مقدسہ میں حائضہ عورت جا سکتی ہے اور حج کے تمام ارکان ادا کر سکتی ہے سوائے کعبہ کے طواف کے۔ تو عرفہ، مزدلفہ، رمی جمار، مینا کے اندر رات گزارنا، صفا مروہ کی سعی، اگر حیض سے قبل طواف کر چکی ہیں تو یہ سب جائز ہے، کیونکہ ان کے لیے، ان عملوں کے لیے طہارت شرط نہیں۔ حدیث سے واضح طور پر سمجھ میں یہ آیا کہ حائضہ کے لیے طواف حرام ہے اور صحیح نہیں ہے، لہذا اگر طواف کے درمیان حیض آ گیا تو طواف باطل ہوگا۔ یہی قول جمہور کا ہے، مالکیہ کا، شافعیہ کا، حنابلہ کا، ظاہریہ کا، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کسی عورت کے ساتھ، مثال کے طور پر حیض اس کا آ گیا 9 تاریخ کو، مثال کے طور پر عرفہ میں تھی تو آ گیا، اب 10 تاریخ کا طواف جو رکن حج ہے، رکن حج ہے، وہ ایک دم کمپلسری، وہ اس نے نہیں کیا، اور اگر حج تمتع کیا تھا تو پہلے طواف صحیح تو عمرہ کا کیا تھا، اب حج کا طواف بھی ہونا ہے اور صحیح بھی ہونی ہے، اور دونوں ہی حج کے ارکان ہیں، اب وہ کر نہیں پا رہی ہے۔ اور مثال کے طور پر اگر 9 تاریخ کو اس کا حیض آیا ہے تو 16 17 تک اس کا وہ سلسلہ چلے گا، اور اس کے ساتھ جو شوہر ہے وہ رکنا نہیں چاہتا ہے، کسی بھی قیمت پر رکنا نہیں چاہتا ہے، اس کے جس قافلے کے ساتھ آئی ہے وہ نہیں رکنا چاہتا ہے، تو قریب کی ہے تو چلی جائے، پھر جب پاک ہوگی تو محرم کے ساتھ آ جائے۔ لیکن اگر دور دراز کی ہے، دیش دوسرے دیش کی ہے، تب کیا کرے گی؟ تو ایسی صورت میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اہل علم نے فتویٰ دیا ہے مجبوری میں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اگر اس طرح کی مجبوری ہو کہ کسی طریقے سے بھی اس کے ہم سفروں کا یا اس کے شوہر کا یا اس کے محرم کا جو اس کے ساتھ گیا ہے اس کا رکنا وہاں اس کے ساتھ کسی بھی طریقہ سے ممکن نہیں ہے، حالانکہ اس کو رکنا چاہیے جب وہ گیا ہے تو ٹکٹ کو آگے بڑھائے، لیکن اگر وہ عاجز ہو گئی کسی شرط یا رکن یا واجب کو ادا کرنے سے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت انتہائی مجبوری کی حالت میں وہ تحفظ کا طریقہ اختیار کر کے پیڈ وغیرہ رکھ کر کے کہ خون کے قطرے مسجد میں نہ ٹپکے مطاف میں، وہ طواف کر لے گی، اور اس طریقہ سے وہ طواف صحیح کرنے کے بعد وہ نکلے گی۔ بہرحال اب آئیے صاحب، وہی ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں جو حیضہ سے، حیض کی حالت میں استمتاع کے تعلق سے حدیث ہے جو پہلے بھی آ چکی ہے اور اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔
وعن معاذ رضی اللہ عنہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الازار، رواہ ابو داؤد وضعفہ۔ حضرت معاذ ابن جبل انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا کہ مرد کے لیے اپنی بیوی سے کیا کچھ حلال ہے، درا حال ہے کہ وہ حائضہ ہو، یعنی اپنی حائضہ بیوی سے مرد کے لیے کیا حلال ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما فوق الازار، ازار کے اوپر یعنی کمر کے اوپر کا حصہ جس میں فوقانی سے وہ لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ گویا کہ مفہوم یہ ہوا کہ ازار کے نیچے کے حصے سے تو فرج تو استعمال کر ہی نہیں سکتے، وہ تو اجماعی مسئلہ ہے کہ وہ حرام ہے، لیکن فرج کے علاوہ زانو وغیرہ سے بھی وہ مفہوم اس کا یہ ہوا کہ ما فوق الازار، اس کا مطلب کہ ما تحت الازار، الٹا مفہوم جس کا مفہوم مخالف کہتے ہیں کہ ما تحت الازار جو ہے یعنی ناف سے لے کر کے گھٹنے تک استعمال نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ران وغیرہ سے زانو وغیرہ سے بھی وہ استمتاع نہیں کر سکتا۔ تو حدیث یہ کہہ رہی ہے، چنانچہ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے، اور کئی وجہ ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر جو ہے یہ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے صاحب ہے عبد الرحمن بن عائذ، انہوں نے معاذ بن جبل سے روایت کیا ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عائذ کا سماع معاذ سے ثابت نہیں ہے، گویا انقطاع ہے یہاں سند کے اندر۔ اور اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ عبد الرحمن بن عائذ سے روایت کرنے والے صاحب جو ہیں سعد بن عبداللہ الاغتش، کہتے ہیں کہ یہ بھی ضعیف راوی جی، اور سعد اغتش سے روایت کرنے والے بقیہ بن ولید ہے، وہ بھی مدلس راوی ہے، اور انہوں نے ان کے ذریعے بیان کیا، تو تین سبب ہے سندی کہ بقیہ ابن الولید مدلس ہے جو سعد اغتش سے ان کے ذریعے روایت کر رہے ہیں، اور سعد اغتش عبد الرحمن بن عائذ ازدی سے روایت کر رہے ہیں، جبکہ سعد خود ضعیف ہے، اور عبد الرحمن بن ازدی معاذ ابن جبل سے روایت کرتے ہیں، جبکہ ان کا لقاء سما ثابت نہیں ہے، تو اس طریقہ سے یہ روایت کمزور ہوئی۔ تو صحیح قول یہ ہے کہ تحت الازار بھی جائز ہے استمتاع، صرف علاج شرمگاہ کو شرمگاہ میں داخل کرنا فرج میں خاص کر یہ حرام ہے بس، اور یہی حنابلہ کا مذہب ہے اور ظاہریہ کا ہے اور بعض دوسرے مذاہب کے علماء کا ہے، لیکن ان کے جمہور جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں، مالکیہ، شافعیہ اور حنفیہ کے ساتھ ازار کے نیچے اور گھٹنے کے اوپر کا جو حصہ ہے یہ جائز نہیں ہے، حالانکہ دلیل کی قوت کے اعتبار سے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت، اصنعوا کل شیء الا النکاح، حائضہ سے ہر طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہو سوائے مجامعت کے۔ تو الحمدللہ یہ روایت صحیح ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ ضعیف روایت ہے، لہذا یہ قابل عمل نہیں ہے۔ غالباً یہ اس باب کی آخری حدیث ہے کہ ایک نفاس والی عورت ولادت کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، جو در حقیقت حیضی کا خون ہوتا ہے، جو بچے کے ولادت کے بعد یا ولادت کے ساتھ یا ایک آدھ دن پہلے سے بھی بعض عورتوں کو خون آنا شروع ہو جاتا ہے درد ذہ کے ساتھ، تو اس کو نفاس کہتے ہیں۔ تو یہ نفاس، دم نفاس کی مدت کتنی ہے زیادہ سے زیادہ، اس سلسلے میں یہ روایت ہے، پڑھتے ہیں حدیث۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعد نفاسها 40، رواہ الخمسہ الا النسائی واللفظ لأبی داود، وفي لفظ له ولم يأمرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاکم۔ اس حدیث کی سند میں بھی اہل علم نے کلام کیا ہے، کہتے ہیں کہ صاحب کثیر بن زیاد جو ہے اس نے اس حدیث کو روایت کیا، اور مسہ ازدیہ کے تعلق سے کہ انہوں نے مسہ ازدیہ سے روایت کیا، اور یہ مجہول راویہ، اور کثیر بن زیاد کے اوپر اہل علم نے کلام کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے اندر یہ جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ صاحب دو سند سے روایت آئی ہے، اس میں ایک سند میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت المرأۃ من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں متن میں خلل یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ عورتیں حیض کی حالت کی نماز کی قضا کریں گی، تو انہوں نے کہا، ام سلمہ نے کہا کہ قضا نہیں کریں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں میں سے بعض عورتیں نفاس کے اندر بیٹھتی تھیں، یعنی نماز چھوڑ کے بیٹھتی تھی، نماز چھوڑتی تھی 40 لیلہ، 40 رات یعنی 40 دن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا کا حکم نہیں دیتے تھے،
نفاس والی کو مدت نفاس کی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کو کوئی بچہ ہوا ہی نہیں نماز کی فرضیت کے بعد۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سے جو اولاد ہوئی وہ سب آپ کی فرضیت نماز سے پہلے، کیونکہ فرضیت کے وقت میں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو چکا تھا، لیلۃ الاسراء والمعراج سے پہلے ہی وہ گزر چکی تھی، اور اس کے بعد کسی بیوی سے آپ کو کوئی بچہ ہی تولد نہیں ہوا سوائے ماریہ قبطیہ کے۔ تو یہ کہتے ہیں، حالانکہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ بھائی ابو سہل جو ہے کثیر بن زیاد سے روایت علی بن عبد الاعلیٰ، اور ایک صاحب ہے یونس بن نافع، تو علی بن عبد الاعلیٰ کے تعلق سے امام بخاری نے کہا کہ آدمی صحیح ہے، امام بخاری نے اس کو ثقہ کہا ہے، امام احمد النسائی نے بھی کہا کہ کوئی حرج نہیں، آدمی صحیح ہے، ذہبی نے کہا کہ صدوق ہے، بعض نے کہا کہ لیس بالقوی، مضبوط راوی نہیں ہے۔ لیکن مضبوط نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جرح تو کیا ہے لیکن مفسر جرح وضاحت کے ساتھ نہیں کیا، تو اس لیے جب تک جرح مفسر نہ ہو تعدیل مقدم ہوگی اس کی۔ جن لوگوں نے کہا کہ ثقہ ہے، یہ قول زیادہ معتبر ہوگا، اور وہ بھی بڑے بڑے اکابر، امام بخاری، امام احمد، امام نسائی، امام ذہبی جیسے لوگ، تو روایت ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ علی بن عبد الاعلیٰ نے جو روایت کیا ہے ابو سہل سے، اور ابو سہل نے روایت کیا ہے مصع سے، تو اب علی بن عبد الاعلیٰ کی روایت میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں، بلکہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں نفاس والی ہوتی تھی تو آپ نفاس والی کو 40 دن رکنے کا، نماز چھوڑ کر بیٹھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ جو متن بڑے اعتراض ہے کہ متن میں نکارت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایسا کرتی تھی، قالت نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بیٹھا کرتی تھی نفاس میں 40 دن، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ عام طور پر آپ نے کہا کہ عورتیں جو یہ نفاس والی ہے وہ 40 دن رہیں گی۔ یا پھر یہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کا مطلب آپ کی بیویاں نہیں، بے نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی عورتیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی قریبی عورتیں، خاندان کی عورتیں، یا پھر آپ کی وہ جو سریہ تھی لونڈی ماریہ قبطیہ جن کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے وہ، تو اس لیے یہ علت اور یہ وجہ بتانا کہ نساء من نساء النبی آیا ہے، تو نساء النبی سے ازواج النبی ضروری نہیں کہ مراد دیا جائے، نساء النبی کے اندر آپ کی رشتہ دار عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، بیٹیاں ہو سکتی ہیں، قریبی رشتہ دار ہو سکتی ہیں۔ بہرحال حدیث صحیح ہے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے منقول ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ صاحب عورتوں کو انہوں نے حکم دیا کہ وہ نفاس کے بعد زیادہ سے زیادہ 40 دن کی مدت تک وہ نماز چھوڑ کر کے بیٹھیں گی۔ اور عام حالات میں اطباء بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک صحت مند عورت کی علامت یہ ہے کہ صاحب نفاس کا جو خون ہے وہ 6 ہفتے کے تک رہتا ہے، ایسے ہی کچھ 40-42 دن کا معاملہ وہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اگر اس کے ساتھ ہی خون جاری ہو گیا ماہواری کا، اور وہی ایام ہے جو عادت کے ایام ہے، اس کے پیریڈس ہے، اگر وہ شروع ہو گئے تو پھر وہ اس میں شامل ہوگا، جس کو عورت اپنا پہچانتی ہے اپنی تاریخ کے حساب سے عادت کے ایام کو کاؤنٹ کرے گی، یا پھر خون کے رنگ سے پہچانے گی، جیسا کہ بات پہلے ہو چکی ہے۔ اور اگر وہ سب کچھ نہیں ہے، اس کے بعد بھی 40 دن کے بعد اگر وہ ماہواری کے خون نہیں ہے، وہ خون لال ہے اور ہلکا پیلا اور زردی رنگ کا خون مائل ہے، یا ہلکا سا وہ مٹیالہ کلر کا یا صفرا ہے جو دم ہے استحاضہ کی علامت ہے، اگر وہ خون جاری ہے تو پھر وہ مستحاضہ مانی جائے گی، 40 دن تک وہ معذور سمجھی جائے گی، 40 دن کے بعد وہ غسل کرے گی 40ویں دن لاسٹ میں، اور اس کے بعد وہ نماز پڑھے گی، جیسا کہ استحاضہ کا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ تو اکثر مدت گویا زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو فتوے سے ثابت ہے، اور صحابہ میں سے کسی سے ان کا اختلاف ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ابن عباس کے قول کا معارضہ کیا ہو، اور ظاہر ہے کہ یہاں پر عقل اور دماغ اور تقلید اور اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لیا جائے یا صحابی کا قول ہو جس مسئلے میں، اور کوئی اختلاف نہ ہو، سمجھا کہ نہیں۔ تو 40 دن آخری مدت ہے، زیادہ سے زیادہ مدت، یہ آخری حد ہے کہ 40 دن کے بعد جو خون ہوگا یا تو وہ ماہواری ہوگا اگر ماہواری کے ایام شروع ہو گئے تو، نہیں تو پھر وہ استحاضہ کا دم استحاضہ ہوگا۔ لیکن پاکی اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، جب بھی پاکی کی علامت ظاہر ہو جائے، جو حیض سے پاکی کی علامت ہوتی ہے وہ 20 دن کے اندر بھی ہو سکتا ہے، 25 دن کے اندر بھی ہو سکتا ہے، کسی عورت کو 15, 18, 20 دن بھی آتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ ولادت کے بعد خون جاری ہوتا ہے یا ولادت سے 1 دن پہلے سے جاری ہو گیا، اور 20ویں دن یا 22ویں دن یا 25ویں دن اگر اس نے طہارت دیکھ لیا تو پھر جا کر غسل کرے اور نماز پڑھے۔
40 دن کا انتظار نہ کرے، 40 تو آخری حد ہے، اس سے پہلے کبھی بھی وہ پاک ہو سکتی ہے۔ ھذا وباللہ توفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور اسی پر ہم یا اسی کے ساتھ ہم کتاب الطہارہ سے فارغ ہوئے۔ انشاءاللہ اگلا جو درس ہوگا وہ کتاب الصلاۃ سے ہوگا۔ تو ہم نے ایک 10 ابواب پر مشتمل کتاب الطہارت الحمدللہ اس کتاب بلوغ المرام سے آج اللہ کے فضل سے پڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم کو ہمارے لیے علم نافع بنائے اور شریعت کی سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم طہارت کے جو اہم مسائل ہیں اس کو سمجھ سکیں۔ اور کیونکہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، اس لیے بہت امپورٹنٹ باب تھا جس کو الحمدللہ پڑھنے پر ہم قادر ہو سکے۔ فللہ الحمد علی ذالک والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر غسل جنابت واجب ہو گیا تھا اور یہ سوچ کر سو گئی کہ اٹھنے کے بعد نماز پڑھ لوں گی، اور اٹھنے کے بعد حیض ہو گیا، تو اب اس نماز کا کیا کرے؟ ہاں، بہرحال اب تو جب وہ اٹھی ہے تو حائضہ ہو چکی ہے، لہٰذا اب غسل کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ البتہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر نماز کا وقت گزر چکا تھا اس کے بعد اس کا حیض آیا ہے تو وہ نماز اس کے ذمے قضا ہوگی اور اس کو اس کی قضا کرنی پڑے گی طہارت کے بعد۔ جس نماز سے غافل ہو کر کے یہ سو گئی اور اس کے بعد نماز کا وقت رہتے ہوئے اگر حیض آ گیا تب تو خیر ٹھیک ہے، وہ نماز اس کے ذمے سے ساقط ہو گئی۔ لیکن اگر نماز کے بعد یا وقت نے نماز نکل جانے کے بعد اگر حیض کا خون جاری ہوا تو وہ نماز اس کے ذمے رہ جائے گی۔ اب وہ غسل کرے نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اب وہ غسل بھی کرے گی تو نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، لہذا وہ اب اس کی ناپاکی مستمر رہی۔ جب وہ پاک ہوگی تو مسئلہ صرف وہ اس کی نماز کی قضا کا ہوگا کہ وہ نماز جس کو یہ چھوڑ کر سوئی تھی وہ نماز پڑھے گی کہ نہیں پڑھے گی۔ حفظ قرآن کی طالبہ ہے اور اگر اس کو حیض آ جائے تو وہ مسجد جا کر حفظ کر سکتی ہے کیا؟ نہیں جا سکتی ہے۔ حیض کی حالت میں کوئی بھی لڑکی مسجد میں اگر حفظ کرایا جا رہا ہے تو یہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی، گھر سے یاد کرے گی۔ مسجد حلال نہیں ہے، صحیح قول یہ ہے کہ مسجد حلال نہیں ہے، اگرچہ کچھ علماء نے کہا کہ مسجد میں جا سکتی ہے تحفظ کے ساتھ، لیکن صحیح قول یہ ہے، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں پہلے کہ مسجد وہ پیریڈز 7 دن کے آتے تھے لیکن کبھی 5 دن میں پاکی دیکھ لی اور اس کے بعد غسل لے لیا، پھر 2 دن کے بعد مادہ نظر آئے تو کیا کرے؟ جی سمجھ گئے کہ 7 دن کی عادت تھی، 5 دن میں انہوں نے طہارت دیکھی، لیکن 7 دن کا ان کا پیریڈ ہوا کرتا تھا اور اس بیچ کے اندر وہ آئی سفید پانی اگر دیکھ لیا ہے تب تو یہ آنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ طہر کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ پاک ہے، طہارت وہ دم استحاضہ مانا جائے گا طہر کے بعد۔ لیکن اگر طہر نہیں ہوا تھا، اس میں جلدی انہوں نے کیا تھا، یہاں تک کہ یلو کلر دیکھا تو وہ حیض ہی مانا جائے گا۔ تو طہر کے بعد اگر یہ دیکھتی ہے سفید پانی انہوں نے دیکھ لیا اس کے بعد یہ مادہ ہے تب تو وہ استحاضہ ہے۔ لیکن اگر طہر نہیں دیکھا تھا، سفید مادہ جو آیا کرتا ہے اس کے طہر کی علامت وہ علامت آئی نہیں تھی، انہوں نے دیکھا کہ خشکی ہو گئی ہے، صبح سے 12 بجے تک چند گھنٹوں میں خون نہیں آیا، انہوں نے اپنے کو پاک سمجھ لیا، غسل کر لیا اور نماز پڑھی، اس کے بعد پھر رات میں آ گیا، تب وہ یہ سمجھے کہ نہیں میں پاک نہیں ہوئی، اور وہ 2 دن انتظار کرے گی یہاں تک کہ وہ اپنی پاکی کی جو ظاہری علامت اس کی ہے سفید مادہ دیکھنا وہ دیکھ لے۔ لیکن اگر علامت طہر دیکھنے کے بعد یہ مادہ آیا ہے تب پھر وہ استحاضہ مانا جائے گا، اس میں عورت شرمگاہ ہو کر کے وضو کر کے نماز پڑھے گی۔ جی الحمدللہ، آج کے سوال مکمل ہوئے شیخ، جزاک اللہ خیرن۔ بارک اللہ۔